بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہیں رفت سراج، اس کی یہ 67ویں ایپیسوڈ ہے. اور ایک تو یہ میری زبان سے اردو نکل ہی نہیں رہی ہے، یہ اردو والی گنتی 67. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوگوں کو آسان لگے گا. یہ والی ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. تم نے برسوں پہلے بھی ایک صحیح قدم اٹھایا تھا، اس کے زخم تمہیں آج بھی تنگ کرتے ہوں گے. رئیسہ بیگم تلخی سے گویا ہوئی. اسی سبب تو اب دوسروں کو زخم خوردہ دیکھنے کی خواہش مند نہیں ہے. زخم کھایا تو زخم کی سمجھ آئی ہے، اس کا ذائقہ پتہ چلا ہے. تیمور علی خان کا سکون کمال تھا. تمہارے پاس اپنے دکھ کیا کم تھے جو ادھار مانگنے نکل کھڑے ہوئے. میرے چاند جیسے بھائی، میرے راج دلارے، میرے کلیجے کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کے نور. رئیسہ بیگم بےتابی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیمور علی خان کا سر اپنے سینے سے لگا کر ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. تم سے تلخ بات کرتی ہوں تو احساس گناہ سے مر جاتی ہوں. غصہ تو اس بات پر آتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ پر رحم کیوں نہیں آتا. وہ زاروں قطار رو رہی تھی. تم مجھ سے اتنے چھوٹے ہو کہ تمہارا لڑکھڑا کے چلنا بھی یاد ہے. جب اونچے پورے ہو کر میرے سامنے آئے تو میں نے نظر بھر کر دیکھنا چھوڑ دیا اور دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے. میرے شیر جیسے بھائی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، میرا بھائی قدم قدم پر سکھ پائے. مگر وہ بلک رہی تھی. تیمور علی خان نے انہیں تھام کر اپنے پہلو میں بٹھایا اور جیب سے رومال نکال کر ان کے آنسو پونچھنے لگے. پلیز بی بی جان، وہ بھی ہماری اپنی ہے. خیر خواہی کے یہی جذبات اس کے لیے بھی ہونا چاہیے. میری جان، مجھے تو اس وقت تمہاری پڑی ہوئی ہے. تمہاری ناآسودگی کے احساس سے میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. وہ تیمور علی خان کے شانے سے پیشانی ٹکا کر پھر رونے لگی، سب دم بخود سے انداز میں. دونوں بہن بھائی کو دیکھ رہے تھے. آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم بہت خوش ہیں، مت پریشان ہوا کریں. آپ روتی ہیں تو ہم بہت گلٹی فیل کرتے ہیں. اب تو ہم بالکل سیٹ ہیں. ہمارا مقصد حیات ہمارے بچے ہیں. بالآخر انسان کا نسب العین اس کی اولاد ہی ہوتی ہے. باقی سب کچھ تو سنگ میل کی طرح راہ میں آتا. آنیسٹلی اب ہم سیٹ ہیں. بڑی بزی یوزفل ہو گئی ہے لائف، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے. وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ ان کی گفتگو میں انگریزی شامل نہ ہو، مگر ایک عرصہ دیار گھر میں گزارنے کی وجہ سے ان کا مخصوص انداز گفتگو پختہ ہو چکا تھا. وہ بہن کو بہت دل سوزی سے سمجھا رہے تھے، بہلا رہے تھے. اسی دم ماما بلی اجازت لے کر اندر داخل ہوئی. چھوٹے خان کو بابا صاحب بلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیر سے انتظار کر رہے ہیں. ماما ایک مشینی انداز سے پیغام پہنچا کر معمول کی طرح پلٹ گئی. بڑے ابا اور بصیر علی خان بھی تیمور علی خان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے. عالم تاب اور رئیسہ بیگم اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی. تیمور علی خان نے ایک طرف ہو کر پہلے بڑے بھائیوں کو گزرنے کا راستہ دیا. یہ بھائیوں کی جذباتی وابستگی ہی تھی کہ وہ تیمور علی خان کو باپ کے سامنے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. تینوں بابا صاحب کی خوابگاہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے تینوں کے چہرے پر باری باری نظر دوڑائی تھی. الجھن ان کے چہرے سے واضح تھی. وہ شملہ اتار کر اپنا سر سلانے لگے تھے. تینوں کے سلام کا جواب بھی انہوں نے اشارے سے دیا تھا. آؤ بیٹھو. بہت بےتابی سے تمہارا انتظار کر رہے تھے. ان کے لہجے میں کوئی خاص کیفیت نہیں تھی، معمول کا انداز تھا. اندازہ تو ہوگا تمہیں کہ کیوں بلایا ہے. انہوں نے چڑھتی سی نظر بیٹے پر ڈالی. جی. تیمور علی خان جی کہہ کر خاموش ہو گئے. وہ اور بصیر علی خان خاصے فاصلے پر تھے، جبکہ بڑے بھائی باپ کے پہلو میں بیٹھ گئے تھے. جو کچھ ہو چکا اس کی تفصیل دہرانا بے معنی ہے. ہم کس صدمے سے گزر رہے ہیں یہ بتانا بھی ضروری نہیں. بات تو بس یہ ہے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے. تمہیں برا بھلا کہنے سے اگر مسئلہ حل ہو سکتا تو برا بھلا ہی کہہ لیتے. یہ کیا کر دیا تیمور؟ وہ بڑے تسلسل سے بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گئے. مسئلہ تو یہی ہے بابا صاحب کہ حویلی میں مسئلے تو پیدا ہوتے ہیں، مگر ان مسئلوں کا کوئی پراپر سلوشن نہیں نکالا جاتا، بلکہ مسئلے کے جواب میں نیا مسئلہ پیدا کر دیا جاتا ہے. روشانے کی شادی ہونا تھی، اس کی ماں کی پسند سے ہو گئی، بس. تیمور علی خان کا انداز قطعی تو ٹوک اور پرسکون تھا. اور بس نہیں، روشانے کا باپ زندہ ہے. الحمدللہ موجود ہے. بابا صاحب کے لہجے میں ناراضگی تھی. اگر اس نکاح میں پوائنٹ آف آبجیکشن یہ ہے کہ اس کی ماں نے اس کیس میں حصہ لیا، اس کے باوجود کہ اس نے بیٹی کی پرورش میں حصہ نہیں لیا، تو یہ بالکل فضول ہے. اگر ماں نے اس کی کیس میں پرورش میں حصہ نہیں لیا تو اس کے باپ نے بھی اس کے
ग्रोन अप होने में तक लातल्की इख्तियार रखी। उसकी परवरिश बड़ी बीबी जान ने की है। अगर परवरिश करने वाले की पोजीशन डिस्कस हो रही है और सिर्फ उसका रोल ही इम्पॉर्टेंट है तो फिर बड़ी बीबी जान के अलावा इस केस में किसी को हिस्सा लेना चाहिए। हमारे मौजूद होते हुए कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे ख़ानदान का मसला है जिसकी भाग दौड़ हमारे हाथ में है। अलीमुद्दीन के यहाँ रिश्ता हमने तय किया था। यावर से मशवरा तक नहीं मांगा था, सिर्फ इत्तला दी थी और उसने तस्लीम किया था। उसने हमें एक लहजे के लिए भी एहसास दिन दिलाया था कि वो रोशानी के बाप की हैसियत से सिर्फ खुद को फ़ैसला करने का मुस्तहिक समझता है और वो जिसे हमने बेटे को कुर्बान गाह पर चढ़ा कर ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसने इतनी जहमत भी नहीं की कि हमसे इस मौजू पर बातचीत करते। आज वो खुद को मुकम्मल फ्यूडल लेडी समझकर फ़ैसले कर रही है जैसे सब मर चुके हैं। उसका कोई बड़ा सर पर मौजूद ना हो। बाबा साहब के अंदाज से गैज़ो गज़ब झलकने लगा। ये फ़ैसला किन पोजीशन शायद हमने उन्हें दी है। फ़ैसला कुन पोजीशन शायद हमने उन्हें दी है। उनका कोई कसूर नहीं। वो तो एक मक्की के खिलौने जैसी पोजीशन के साथ हमारे हवाले की गई थी। हम चाहते तो तोड़ कर रखते थे। अफसोस व हमदर्दी के सारे रिश्ते डिस्कनेक्ट हो चुके थे उनसे, मगर 20 साल की तवील रफ़ाकत को मायने रखती है। उन्होंने तो जी भर के हमने लातल्की का इजहार किया। उनकी हमसे कभी कोई डिमांड नहीं रही, मगर हम जानते हैं वो उन दोनों बच्चों के लिए कितना रोई हैं जिन्हें महज इत्फाकन उनसे दूर किया गया। उन्होंने पहली बार हमसे कुछ मांगा, वो भी अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए जो माँ खुद जुल्म का शिकार हुई हो। वो अपनी औलाद के साथ ज़्यादती के एहसास ही से पागल हो जाती है। मगर तुमने हमसे तो कुछ कहा होता। बाबा साहब ने बात काट दी। अगर कोई अच्छा इम्कान नज़र आता तो हम पहली फुर्सत में आपसे बात करते। बाबा साहब, बारी अब्दुल अली में मेहंदी की औलाद है, हमारे दोस्त का बेटा, और हमारे भाई का तो ये हाल है कि सराय से गुजर कर आने वाली हवा में सांस लेना भी पसंद ना करे। तैमूर अली ख़ान का लहजा तल्ख होने लगा। ये गलत है। यावर बारी के लिए बहुत नरम गोशा रखते थे। बाबा साहब ने इख्तलाफ किया, मगर किसी मोतबर इंसानी रिश्ते के हवाले से उन्हें एक ग़ुलाम की अंधी ताबेदारी और आला मंशी की वजह से। तैमूर अली ख़ान ने फ़ौरन कहा, इतने पढ़े लिखे रोशन दिमाग ग़ुलाम भला कहीं मिलते हैं? तैमूर अली ख़ान ने भी बहुत खफगी से नाराज़गी का मुजाहरा किया। ये तो तुम हमें इल्ज़ाम दे रहे हो। हमने उससे बहुत मोहब्बत की, उसे अपने साथ बिठाया है, खाना खिलाया। वो कहीं से भी वापस आया तो ये तक नहीं पूछा कि कहाँ से आया है। बाबा साहब के इससे में दुख की जगह ले ली, गुस्से ने दुख की जगह ले ली। जब वो इतना मोतबर और मोतमद है तो फिर झगड़ा क्या मायने? तैमूर अली ख़ान ने फ़ौरन कहा, झगड़ा ये है कि ख़ानदानी लोगों के यहाँ निकाह ब्याह इस तरह नहीं होते। बाबा साहब ने ताई तलब नज़रों से बड़े बेटे की सिम देखा जिनकी गैर जानिबदारी मुस्लिम थी, मगर ख़ानदानी लोगों के यहाँ सिचुएशन इस तरह की हो कि जैसे कि हमारी और रोशानी की मम्मी की है तो पेटेंट फार्मूले को क्रैश हो जाते हैं और बहुत सी अजीबो गरीब बातें कभी भी सामने आ सकती हैं। तैमूर अली ख़ान की हाजिर दिमागी अरूज पर थी। तैमूर, तुम्हें एहसास है कि तो हम किस अजीम दुख से दो चार हैं? बाबा साहब की आवाज़ से शिकस्तगी सी टपकने लगी। तुमने तो हमारा जलाल, हमारी आन, हमारा एतमाद मट्टी कर दिया। इतनी मोहब्बतों के जवाब में ये हक बनता था हमारा। यावर को हम समझा सकते हैं ना बहला सकते हैं। शाइस्ता तुमसे कुछ अच्छी उम्मीदें थी। बाबा साहब, माजरत के साथ जब पहली बेअसूली हो जाती है तो फिर रसूल की बात मजाक बन जाती है। एक नस्ल जो मुकद्दर के तयशुदा दुखों से गुजरती यहाँ तक आ पहुँची है, उससे अपनी नई नस्ल की खुशी का एहतमाम करने की पादाश में दुखों की अजीम इंतहा तक ले जाना कौन सी असूल परस्ती है? असल से असूल वाज़े होते हैं। असल के मायने हकीकत और फितरत के हैं। महज अपने अंदेशों के सबब हकीकत को मसख करना और इस तरह के फ़ैसले करना जो इंसानों को ज़िंदा दरगोर कर डालें, ये फितरत का हकीकत का कौन सा रुख है? हकीकत तो ये है कि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जाए, दुखों का सिलसिला रोकने की ऑनेस्टली कोशिश की जाए। बसीर अली ख़ान ने टाई की नोट ढीली करते हुए बल आखिर खामोशी तोड़ डाली। बाबा साहब ने चौंक कर बसीर अली ख़ान की सिम देखा। यावर भाई ने जो किया इसका उनके पास कोई सबूत नहीं था। एक बहुत अच्छी कारामद शानदार बाशऊर खातून ज़ाया हो गई कि उन्होंने अपनी
ذات مائنس کر دی مگر آپ کی وجہ سے، تیمور کی وجہ سے وہ ہولناک تباہی سے بچ گئی۔ انہیں کچھ ریلیف ملا، مگر یہ فیکٹ ہے کہ وہ موجود ہیں۔ ان کے کان اپنی اولاد کے مسائل کی طرف لگے رہتے ہیں۔ ایک جیتا جاگتا انسان واش نہیں ہو سکتا۔ حد درجہ دکھ اٹھانے والی خاتون ان سے کوئی اچھی امید نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے فیصلے کو ماضی کے تناظر میں دیکھا جائے، بصیر علی خان نے کسی منجھے ہوئے وکیل کی طرح تیمور کے حق میں دلائل دیے۔ تیمور علی خان بھی جیسے اکثر احساس تنہائی سے باہر نکل آئے۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر جا چکا ہے۔ بڑے ابا نے گویا اطلاع دی اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ سب لا حاصل بحث کر رہے ہیں۔ سو واٹ، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ کیس ہے جس میں ان کی سیٹ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ تیمور علی خان نے اطمینان سے کہا، مگر ایک لا حاصل سرکشی تو شروع ہو گئی۔ بڑے ابا مزید گویا ہوئے۔ وہ نہیں مانے گا تیمور۔ بابا صاحب بھی تھکے تھکے انداز میں گویا ہوئے۔ اب ان کے نام ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں تو ہم بھی ڈائریکٹ آئی جی سے بات کر سکتے ہیں۔ تیمور علی خان کا انداز بھی دو ٹوک تھا۔ کچھ خوف خدا کرو، اپنے باپ کی عزت کا احساس کرو، بابا صاحب آزردگی سے کہہ رہے تھے۔ جوان اور فیصلہ کن اولاد کے سامنے ایک باپ کا آخری ہتھیار یہی ہوتا ہے۔ آپ ابھی بے بس نہیں ہیں، فیصلہ کن پوزیشن میں ہیں۔ آپ انہیں کہیے کہ وہ رخصتی کی تیاری کریں، بلکہ انہیں تاریخ دیں۔ تیمور علی خان نے بحث سمیٹی۔ کاش یہ اتنا آسان ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے حویلی تو چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جذباتی وابستگی کی حس تو یوں بھی نہیں ہے ان میں، کچھ فرق نہیں پڑے گا ان پر۔ تیمور علی خان کے لہجے میں بلا کی بے رحمی تھی۔ یہ تم کہہ سکتے ہو، بالآخر اولاد ہے ہماری، اس نے تو خود کو تنہا کر لیا ہے، بابا صاحب دکھ سے کہہ رہے تھے۔ وہ صرف نیگیٹو سوچتے ہیں، گنجائش نہیں چھوڑتے۔ ایک کم عقل لڑکی کو بھی وہ استعمال کر گئے، کم عمر اور عملی لڑکی کو بھی وہ استعمال کر گئے۔ حد ہوتی ہے سنگ دلی کی، ایک کو ٹارچر دینے کے لیے دوسرے کو استعمال کرتے۔ قدرت نے روشانی کی صورت میں انہیں بہت جواب دیا۔ اس کارنر سے ہم بھی ریلیکس فیل کر رہے ہیں، آخر ہم بھی انسان ہی ہیں۔ تیمور علی خان بہت صفاقی سے کہہ رہے تھے، تو کیا تم نے اس کی بیٹی استعمال نہیں کی؟ وہ تو یہیں لگ کھلتا ہے۔ بابا صاحب نے مشکوک نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ نیچرلی ایسا ہوا ہے اور ہم حیران ہو گئے۔ مہین سے ہمیں ہمدردی ہے اور آپ سے گلہ ہے۔ یہ مزاحمت جو آپ روشانی کے لیے کر رہے ہیں، مہین کے لیے کرنا چاہیے تھی۔ تیمور علی خان شاکی نظر آئے۔ ہم تو اس کی بنجر و ویران زندگی پر افسردہ تھے، سوچا تھا وہ زندگی میں حصہ لینا چاہتا ہے تو ہم دیوار کیوں بنے؟ پھر اس میں مہین کی اپنی خواہش کا سب سے اہم رول ہے۔ بابا صاحب تو جیسے آج بیٹوں کے سامنے نہیں، خود اپنے ضمیر کی عدالت میں جواب دے رہے تھے۔ جانے کہاں جا سویا تھا ان کا تن تنا۔ بہرحال آپ انہیں قائل کیجیے کہ اپنے اسٹیٹس کا خیال کیجیے اور کورٹ میں جانے کا خیال چھوڑ دیجیے۔ ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں روشانی ان کے خلاف ہی بولے گی، وہ پہلی پیشی ہی میں ہار جائیں گے، خواہ وہ کتنا ہی پریشرائز کر کے روشانی کو کورٹ میں لے جائیں۔ ہمیں اندازہ ہے، مگر وہ روشانی کو رخصت نہیں کرے گا، یہ بھی طے ہے۔ وہ ہم کرا لیں گے۔ تیمور علی خان نے تیزی سے ٹکڑا لگایا۔ ابھی بات کھلی نہیں ہے، اندر ہی یہ قصہ ختم ہو سکتا ہے۔ تم اپنی جان کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہو؟ بابا صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ قصہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ لوگوں کی پوری زندگی کی خوشیاں اس قصے پر ڈیپینڈ کر رہی ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اب کچھ نہیں کر سکتے، اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ اگلے ہفتے کی کوئی تاریخ لے لیں ان سے، 8 دن بعد، ورنہ ہم خود لے آئیں گے۔ اب وہ ان کی کسٹڈی سے نکل چکی ہے اور دوسرے شخص کی کسٹڈی میں آ گئی ہے جس نے قانونی اور شرعی طور سے، یعنی پراپر چینل سے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ تیمور علی خان قطعی انداز میں اپنی بات کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر مزید کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم مرتے دم تک تم دونوں کی صورت نہیں دیکھیں گے۔ بابا صاحب نے شملہ اٹھا کر سر پر جمایا اور پائپ اٹھا کر منہ میں دبا لیا اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ تیمور علی خان ایک ثانیے کو ساکت سے کھڑے رہ گئے، پھر نگاہ اٹھا کر دونوں بھائیوں کی سمت دیکھا۔ انشاءاللہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اگر صرف باری کا مسئلہ ہوتا تو شاید ہم بھی سیلفش ہو جاتے، مگر ہماری اپنی بچی کا دل بھی تو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ تیمور علی خان کے لہجے میں کیا تھا کہ دلاور علی خان مبہوت سے ہو کر ان کی صورت دیکھنے لگے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تمہارا سینہ اتنا فراغ اور دل اتنا بڑا ہے، کاش تم تھوڑی سی گنجائش بھائی کے لیے بھی رکھتے۔ وہ مغموم آواز میں کہہ رہے تھے۔ ہم انسان ہیں بابا صاحب، خدا نہیں ہیں۔
ہم سے اتنی ڈیمانڈ کیجیے جو بطور انسان ہماری رینج میں ہو۔ خدا حافظ۔ انہوں نے بھائیوں سے مصافحہ کیا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر چلے جاتے۔ بصیر علی خان نے کہا بہت ضروری کام ہے، 3 بجے تک نوشہرہ پہنچنا تھا، ایکچولی لیٹ ہو گیا۔ وہ بہت تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ مہین کی فلائٹ پشاور کے لیے شام کی تھی۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کر کے بالو کو اس کے گھر پہنچانے جا رہی تھی۔ بالو اسے گاڑی چلاتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی اور بہت حیرت سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ راستہ بھی بتا رہی تھی۔ جب میں روڈ پہ گاڑی چلاتی ہوئی عورتوں کو دیکھتی تھی تو وہ مجھے بہت اچھی بھی لگتی تھی اور عجیب بھی۔ مجھے کیا پتا تھا ایک دن میں بھی ایک خوبصورت کار میں بیٹھوں گی جسے ایک عورت چلا رہی ہوگی۔ میں سوچتی تھی کار چلانے والی عورت بہت مغرور ہوتی ہوگی، مگر اب تو اتنی بڑی حویلی میں رہتی ہے اور بالکل بھی مغرور نہیں ہے، اور پھر خوبصورت بھی تو ہے۔ اچھا، مہین بے ساختہ ہنس پڑی۔ یعنی حد ہو گئی، مجھے تم بتا رہی ہو کہ میں خوبصورت ہوں؟ میرے میاں نے تو ہنی مون پیریڈ میں بھی مجھے احساس نہیں دلایا کہ میں خوبصورت ہوں، اور جب تک اپنے میاں سے پتہ نہ چلے کہ کتنے خوبصورت ہیں یقین نہیں آتا کہ ہم خوبصورت ہیں، وہ پرمزاح انداز میں کہہ رہی تھی۔ میرا میاں تو میری تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتا تھا۔ وہ میری تعریف کرتا تھا تو مجھے زمانے بھر کا جھوٹا لگتا تھا۔ میں کہاں کی خوبصورت ہوں؟ پالو نے سلگ کر کہا۔ بہت غصہ آتا تھا مجھے۔ اسے تو لگتی ہوگی، مہین مسکرا دی۔ بیکار، سب رام کرنے کے چونچلے ہیں۔ بالو کا یکدم موڈ آف ہو گیا۔ مہین بھی خاموشی ہو گئی۔ گاڑی مناسب رفتار سے گامزن تھی۔ بالو نے ایک مصروف سڑک سے ٹرن لینے کو کہا اور ایک کشادہ سی سڑک کے سامنے بنے اپارٹمنٹس کے سامنے رکوا دی۔ مہین کو حیرت سی ہوئی کہ یہ تو بتا رہی تھی کہ بہت مفلوق الحال قسم کے مزدور کی بیٹی ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک قسم کا رہائشی علاقہ ہے۔ بہرحال وہ کچھ بولی نہیں اور انجن بند کر کے نیچے اتر آئی اور گاڑی لاک کر دی۔ بالو چل پڑی تھی، اس نے بھی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ اس نے گراؤنڈ فلور میں بنے دائیں طرف کے اپارٹمنٹ کی بیل رنگ کی مگر دروازہ نہ کھلا۔ 2-3 مرتبہ پھر بجائی، تب کہیں جا کر دروازہ کھلا۔ کھولنے والا جتنی تیزی سے آگے آیا تھا اس سے زیادہ تیزی سے پیچھے ہٹا تھا۔ مہین فاصلے پر کھڑی بغور یہ سب دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، آپ کی حویلی سے مہمان ساتھ آئی ہوں۔ اتنی حیرت سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اندر آنے کو کہیے۔ بالو کے انداز میں بھلا کا اعتماد تھا۔ عارف کو تو جیسے یہ سن کر سکتا ہی ہو گیا۔ مہین بھی الجھ کر بالو کی سم دیکھ رہی تھی۔ یہ عارف ہے مہین بی بی، بالو نے بتایا۔ مہین بری طرح چونک پڑی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بالو اسے عارف سے ملوائے گی۔ ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی آواز پر عارف جیسے کسی دھیان سے چونکا۔ آئیے پلیز اندر تشریف لائیے۔ اس نے جلدی سے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ مہین جیسے بادل نخواستہ آگے بڑھی۔ بالو بہت ایکٹیو نظر آ رہی تھی۔ یہ مہین بی بی ہے، یاور خانہ کی بیگم۔ بالو نے اندر داخل ہو کر باضابطہ تعارف کرایا۔ ان کی بیگم کا نام تو؟ عارف کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ ٹھیک ہے، میں ان کی دوسری بیگم ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ مہین نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے جیسے آگے بولنے سے باز رکھا۔ عارف نے ایک معنی خیز نگاہ اس پر ڈالی۔ یا رب، غم عشق کیا بلا ہے، ہر شخص کا تجربہ نیا ہے۔ وہ کرسیوں ان کی سمت کھسکاتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مہین نے نظر اٹھا کر ایک بار ذوق مگر بے حال انسان کا جائزہ لیا مگر خاموش رہی۔ یہاں کیوں آئی ہو مجھے لے کر؟ اس نے بیٹھتے ہوئے سرگوشی میں بالو سے دریافت کیا۔ ان سے ملانے، اس نے جواب دیا۔ مگر میں نے تو تم سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ میں نے سوچا آپ انہیں دیکھ لیں، شاید آپ کچھ کر سکے میرے لیے۔ عارف ایک بغلی دروازے میں غائب ہو چکا تھا۔ بالو پھر بھی بہت آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ بالو تو اب اپنا بھی نہیں ہے، تمہارا کیا خاک ہوگا؟ نان سینس، مہین نے ناراضگی سے کہا۔ کیوں لائی ہو مجھے اس کے پاس؟ تمہاری عقل میں ابھی تک میری بات نہیں آئی؟ میں بے ٹھکانہ ہو گئی ہوں بی بی، مجھے ٹھکانہ دلوا دیں۔ میری ماں میرا جینا حرام کر دے گی۔ میں یہی سوچ کر آپ کے ساتھ کراچی آئی تھی۔ آپ کو میری ماں کا پتہ نہیں؟ مائیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں، صرف اپنی اولاد پر ہی تو حکمرانی ہوتی ہے ان کی، جو چاہتی ہیں کہہ لیتی ہیں، مگر محبت بھی خالی صورت میں یہی ہوتی ہے۔ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود بھی تمہاری خیر خبر لیتی رہوں گی۔ آپ اس سے بات تو کر کے دیکھیے۔ بالو نے ہچکچاتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ تیری جانے اس سے کتنی باتیں ملاقاتیں ہوئی ہیں مگر تو ابھی بھی نہیں سمجھی، اور میں ایک نظر میں اسے جان گئی ہوں۔ اس کا دل برباد ہے۔ جس کا دل برباد ہوا ہو اسے گھر آباد کرنے سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ جس کا یہ سودائی ہے اسے تو دیکھ آئی ہے۔ جاگیردار جانے کیسے بچ گئے، کیا شیشے میں رنگ بھرے تھے قدرت نے۔ اس کا دماغ ایسے ہی خراب نہیں ہے، مجبور ہے بیچارہ۔ چل اٹھ، اپنے گھر لے چل، مجھے 3 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ بی بی ایک دفعہ کی کوشش میں کیا حرج ہے؟ بالو کے لہجے سے یاسیت ٹپکنے لگی۔ بیگم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی،
عارف 2 کولڈ ڈرنکس ہاتھوں میں تھامے اندر داخل ہوا۔ بالو نے اس کے منہ سے بھابھی سن کر وہ اذیت محسوس کی جس کی تشریح وہ الفاظ میں کبھی نہیں کر سکتی تھی، گویا اس نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ ابھی تو مرض میں ذرا بھر افاقہ نہیں ہوا، ابھی تو حالت بدستور ہے، ابھی تو ہم اپنے قابل بھی نہیں۔ شکستِ خواب گزشتہ پر نوحہ خوانی ہوئی، پھر اس کے بعد سج محفل شستۂ خواب، بس ایک خواب مسلسل میں رہ کر زندگی کٹ رہی ہے۔ اب تو ایک ماں تھی، کبھی کبھی وہ حقیقت حال میں گھسیٹ لاتی تھی، وہ بھی اپنی وحشت میں واپس سوئی۔ بالو نے چونک کر اس کی صورت دیکھی، وہ اسے بوتل تھما رہا تھا۔ مہین اس کی ذہنی حالت اڑان بھانپ کر بالو کی حماقت پر جی بھر کر سر پیٹ لینا چاہتی تھی۔ کس قدر خوار کرتی ہیں خود کو یہ بسی بسائی لڑکیاں، کہاں وہ ایک کلاسیکل ذہن کا مسفٹ انسان، کہاں یہ جس کی سمجھ میں اس کی سیدھی بات بھی مشکل سے ہے، اپنی ذات پر حکومت کرنے والا سواد تقاضوں سے ماورا، کہاں یہ جسے آرائش بھی چاہے اور خوش شکل اظہار محبت کرنے والا جینون ساتھی بھی، اور یہ دونوں حالتوں میں ممکن مایوس کرنے والا، مکمل مایوس کرنے والا۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 گھونٹ بھرے اور بوتل تپائی پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بالو جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اتنا بے ساختہ اور قطعی انداز تھا کہ بالو ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا ہوا آپ انہیں مل گئی، وہ کویت چلا گیا ہے، مگر میں اسے سمجھا سکتا ہوں، آپ انہیں سمجھا لیجئے۔ ابھی کوئی لکھائی پڑھائی نہیں ہوئی ہے، میں کیونکہ بے ایمان نہیں ہوں اس لیے میری آواز میں طاقت ہے، میں اسے گریبان سے پکڑ کر بھی لا سکتا ہوں۔ کیا صورت بہت زیادہ اچھی ہو تب ہی کسی کی محبت ملتی ہے، بالو بھرائی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ یہی سوال لال خان آپ سے کرے تو آپ کیا جواب دیں گی بھابھی؟ عارف نے سوال کیا مگر اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ مہین نے توصیفی نظروں سے عارف کو دیکھا، کیا برجستگی تھی۔ یہ جو ہم کسی پر ایک بار مر مٹ جانے والے لوگ ہوتے ہیں نا بھابھی، بہت پارسا ہوتے ہیں، بہت مغرور بنا دیتا ہے ہمیشہ، اپنی دیانتداری پر خود کو شاباش دیتے رہتے ہیں۔ اس کا ایسا نشہ، اور لوگوں کو اس گھر میں وحشت و ویرانی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے کیا رونق لگی رہتی ہے ادھر، کبھی وہ لال کپڑوں میں اس کرسی پر ہوتی ہے، کبھی گہرے ہرے لباس میں ادھر باورچی خانے میں، میں سو جاتا ہوں اور وہ میرے گھر میں گھومتی ہے، میں آنکھیں موندے اس کی چوڑیوں کی چھن چھن سنتا رہتا ہوں۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو وہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے بہت خوبصورت گیت گنگنا رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ روتی بھی بہت ہے۔ آدھی رات کو ایک دم میرے چہرے پر اس کے آنسو گرتے ہیں، میری آنکھیں پٹ سے کھل جاتی ہیں۔ ایک رات وہ بہت بلک بلک کر رو رہی تھی، میں اس کے سامنے دامن پھیلا کر اس طرح بیٹھ گیا جیسے نماز کے وقت بیٹھتے ہیں، میرا سارا دامن بھیگ گیا، اور پھر میں گھنٹوں پریشان رہا کہ کہیں یہ سوکھ نہ جائے۔ بیگم صاحبہ برسوں ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ میرے ساتھ نہ ہو۔ مہین کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہو گئے، اس نے جلدی سے چہرہ موڑ کر گلاسز آنکھوں پر چڑھا لیے۔ آؤ بالو، اس نے اکا بکا کھڑی بالو کو متوجہ کیا۔ وہ کشا کشا حیران پریشان مہین کے پیچھے چل پڑی۔ خدا حافظ عارف، مہین نے بھی کسی خواب کی کیفیت میں باہر نکلتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بڑے خاص بڑے نایاب لوگ ہوتے ہیں، ان کی زیارت کی جاتی ہے، ملاقات نہیں کی جاتی۔ ابھی یہ اور اڑان بھرے گا اور پھر اپنے اصل کی جانب بہت خالص ہو کر بہت نکھر کر پہنچے گا۔ ان ایماندار لوگوں کی دنیا میں مخل نہیں ہوتے۔ یہ کوئی بزرگ تو نہیں ہے؟ بالو نے گمسم کیفیت سے باہر آ کر قدرے تلخی سے کہا۔ مٹی بڑی زرخیز ہے، تو یہ کہ توفیق ملنے کی دیر ہے، یہ راستہ تیری منزل کی طرف نہیں ہوتا۔ چل تو مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا۔ لے چلو بیبی، گھر میری ہڈیوں کا سرما بنا دے گی ماں، بالو دل گرفتہ انداز میں گویا ہوئی۔ کچھ نہیں کہے گی، میں جو جا رہی ہوں ساتھ، وہ تو اتنی پریشان ہوگی کہ جانے کتنی منتیں مان کر بیٹھی تیری راہ دیکھتی ہوگی۔ ماں کی سمجھ اس وقت اچھی طرح آتی ہے جب عورت خود ماں بن جاتی ہے۔ سارے خوف نکال پھینک، آگے کی سوچ۔ یہ بتا لال خان نے تجھے 3 طلاقیں دی تھی یا کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا تھا؟ مہین خاصی تیز ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کا اب کیا ذکر، بالو ناگواری سے بولی۔ امی کا تو ذکر رہ گیا ہے، اسی کا تو ذکر رہ گیا ہے۔ تیری زندگی میں سائے کے پیچھے دوڑ رہی ہے، ہوش نہیں ہے۔ جب کسی کے دل میں متربہ جیسی عورت بس جاتی ہے، پھر اس دل میں کوئی اور نہیں بستا، وہ تو ہر آن ہر لمحے اس کے ساتھ جی رہا ہے، نہ اس کا گھر خالی ہے نہ دل۔ تیرے ساتھ معاملہ دوسرا ہے، تیرے دل پر اب ایک بچہ قبضہ جمائے گا، پھر تو جاگ جائے گی۔ اگر یہ بچہ بھی تجھے نہ جگا سکا تو تیرا دل وہ نہیں جو محبت کے لیے خاص ہوتا ہے، اور جب دل خاص نہیں تو واردات بھی خاص نہیں۔ پھر وقت اور حالات تجھے خود بخود سب کچھ بھلانے پر مجبور کر دیں گے۔ متربہ کا عارف پہ تجھے یاد نہیں رہے گا۔ ہوا دراصل کچھ یوں ہے کہ طبیعت لال خان سے بیزار تھی، بس اس کا رد عمل ہوا ہے۔ قریب تیری نعرفی تھا،
महीन खुद कलामी के अंदाज में गोया हुई। जी। बालू ठीक से सुन नहीं पाई। कुछ नहीं, अब किस तरफ जाना है? और लकी टाउन तो आ गया। महीन ने सर झटक कर जैसे ख्यालात की यलगार से जान छुड़ाते हुए पूछा। मेन मार्केट की तरफ, चांद बाबू के होटल के पीछे। बालू पता समझाने लगी, मगर उसका अंदाज बहुत दिल गिरफ्ता सा था। महीन की गाड़ी गली में दाखिल हुई तो खेल कूद में मगन ढेरों बच्चों ने गाड़ी को घेर लिया। उन्हीं में बालू का भाई भी था, जो बालू को गाड़ी में देखकर माँ को खबर देने दौड़ गया था। महीन ने गाड़ी लॉक करके बच्चों के इज्तिमा पर एक तशवीश भरी नज़र दौड़ाई। ये गाड़ी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? उसने फिक्रमंदी से बालू की तरफ देखते हुए ग्लासेस उतार दिए। नहीं बीबी, गाड़ी अच्छी इसलिए शौक से देख रहे हैं, आप फिक्र ना करें, मैं अपने भाई से कह दूंगी कि गाड़ी का ध्यान रखे। बालू एकदम बहुत मुज़महिल नज़र आने लगी थी, थकी और शिकस्त खोरदा। वो महीन से आगे चलते हुए अपने कमरे घर के दरवाजे पर पहुंच गई थी। बदरंग लोहे के दरवाजे पर उसने हिचकिचाते हुए हाथ रखा था और दबाव डालते ही पलट कर महीन के सिम देखा था। दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुई। माँ को इत्तला मिल गई थी, वो हैरत से गुम। बालू की बजाय महीन की सिम मतवज्जे थी। सकते किसी कैफियत में ऐसे सन्नाटे में घिर गई थी जो घटा छाने के बाद पहली बूंद पड़ने से पहले होता है। उसका बाप नज़र नहीं आया। दूसरे बहन भाई माँ के इर्द गिर्द इस तरह खड़े होकर दोनों को देख रहे थे जैसे चील की आवाज़ सुनकर चूजे मुर्गी के पास दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ। बालू की आवाज़ नहायत पस्त थी। बालू की माँ आनन फानन गहरी नींद से जागी। उसने शायद बालू का सलाम सुना नहीं था, मगर खुद उसने महीन को हैरत छुपाने की कोशिश करते हुए सलाम किया। कहाँ से लाई हैं आप इस मनहूस को? वो एक कोने से मुड़ा उठाकर महीन की तरफ बढ़ी। तमाम हसियात के बेदार होते मनफी मस्बत में उजागर होने लगा। ऐसे ना कहिए, बिगड़ी बात को बनाने ही से ज़िंदगी में सहूलत आती है। आग पर आग डालने से तो आंच ही तेज़ होती है। हो जाती है इंसान से गलती। आप इसकी माँ हैं? नहीं हूँ मैं इस कर्मो जली की माँ। ऐसे घर में ब्याह कर गई थी कि सारे मोहल्ले में हमारी इज्जत बन गई थी। नाशुक्री बदनसीब। बालू की माँ की आवाज़ बुलंद होने लगी। महीन मूड़े पर बैठने के बजाय उसकी माँ की तरफ हंस खुद बढ़ी और उसके शाने पर हाथ रख दिया। ये मेरे पास आ गई थी और बिल्कुल खैरियत रही। अगर अब आपने सख्ती की तो इसके सामने सिर्फ समंदर है, इसलिए कि अब ये मेरे पास भी नहीं आ सकती। अब ये इस हाल में है कि सिवाय आपके कोई इसका ख्याल नहीं रख सकता। बेटी है ये आपकी। लोग तो गैरों को माफ़ कर देते हैं, ये तो आपका अपना खून है। आप इसके अब्बा को आरिफ के पास भेजिए। लाल खान कुवैत चला गया। आरिफ खुद उसे समझाएगा, या तो लाल खान खुद पाकिस्तान आ जाएगा या फिर आरिफ कोशिश करके उसे लाल खान के पास भिजवा देगा। मगर इस वक्त आप इसका ख्याल कीजिए, ये अपने शौहर के बच्चे की माँ बनने वाली है। बेगम साहिबा, बालू की माँ ने कुछ बोलने की कोशिश की। मैं खुद भी आरिफ से मिलूंगी वक्त निकाल कर, और यहाँ भी आऊँगी इसका हाल अहवाल मालूम करने। इससे गलती हुई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं फिर भी इसका भला चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहती? बेटी है ये आपकी। मेरा ख्याल है 15-20 दिन बाकी हैं। महीन ने अफलास से अटे घर पर एक निगाह डाली और पर्स खोलकर 1000 के 5 नोट निकाल कर उसकी माँ के हाथ पर रख दिए। ये बालू के हैं, वक्त करीब है, ज़रूरत होगी। आप बैठिए तो सही बेगम साहिबा। तंगदस्ती के थपेड़ों से हल्कान औरत के चेहरे पर यकदम ज़िंदगी दौड़ने लगी। उसका अंदाज़ा लहजा यकदम बदल गया। कुछ महीन की शाइस्तगी के, कुछ माली इमदाद का फौरी उड़ता। मुझे जल्दी है, दूसरे शहर जाना है। कुछ दिनों बाद कराची आऊँगी तो बालू की खैरियत मालूम करने ज़रूर आऊँगी। अब ये घर से बाहर जब भी जाएगी आपके साथ जाएगी। आप लोग लाल खान से रब्ता करने की कोशिश करें और जितनी जल्दी हो सके करें। फिर वो बालू की तरफ पलटी। दुख सहने वाले दुख देने वालों से कभी ना कभी ये ज़रूर सुनना चाहते हैं कि दुख देने वाले शर्मिंदा हैं, अपनी गलती पर शर्मसार हैं। अपनी माँ से माफ़ी मांगो। माँ को दुख देने के बाद झोलियाँ खाली हो जाती हैं, हर रिश्ते से बरकत उठ जाती है। बेवकूफ़ मजाक नहीं है, माँ है ये तेरी। महीन ने बालू को उसकी माँ की तरफ धकेला। बालू की माँ बालू के बजाय महीन के गले से लगकर बुरी तरह रोने लगी। बेगम साहिबा, मुझे नहीं पता पेट भर रोटी खाकर कैसा लगता है, मुझे नहीं पता बेफिक्र होकर नया कपड़ा कैसे खरीदते हैं। ये पैसे वाले के घर में गई तो मुझे ये लगा कि मैं रज गई हूँ। खाती ये और पेट मेरा भर जाता, पहनती ये और मस्त मैं होती। छलनी कर दिया इसने मुझे अंदर से। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। महीन की आंखें भीग गई। वो उसकी पूँछ थपथपाकर तसल्ली देने लगी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।